اپنے پورے جسم نو اپنے رب دے حضور جھکا کے اپنے رب دے حضور اگلا بن کے اینج اپنے پیشانی نو اپنی ناک نو زمین تے رگڑ کے کہندا ہے مولا سبحان ربی الاعلی ساریاں طاقتاں تیرے واسطے سبحان ربی الاعلی ساریاں فضیلتاں تیرے واسطے مولا تیرے تو اعلیٰ کوئی نہیں تو ہی اعلیٰ ہے اور سجدے کے اندر اپنی رعونت اپنے تکبر نو اپنے غرور نو اودا سر کچل کے اپنی رعونت دا سر قلم کر کے اپنے آپ کو جھکا کے کردا ہے مولا میں کوئی طاقتور نہیں میری کی شان ہے میرے تو ادنا کوئی نہیں مولا تیرے تو اعلیٰ کوئی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برکت اندر دوسرا پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مئتن میں جڑا بنا معمول بنا لے روزانہ میری ذات تے 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا کتب اللہ بین عینیہ اللہ رب العزت کو دونوں اکھاں دے درمیان پیشانی تے گل لکھ دے گا براءۃ من النفاق و براءۃ من النار یہ بندہ منافقت تو بھی آزاد ہے بندہ جہنم دی آگ تو بھی آزاد ہے اگر 100 مرتبہ یہ فضیلت ہے اگر اس کی کثرت کی جائے تو بندہ برکات کثیر محاصل کر لینا ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ فی یوم 1000 مرۃ فرمایا جڑا بندہ معمول بنا لے روزانہ میری ذات 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ فرمایا اتنی دیر تک اس بندے نو موت نہیں آئے گی جتنی دیر تک جنت اپنا ٹھکانہ نہیں تک لے گا یعنی موت تو پہلے اللہ رب العزت اس نو اس دا جنت کے اندر جڑا ٹھکانہ ہوئے گا مقام ہوئے گا اللہ رب العزت وہ اس نو دکھا دے گا علماء فرماتے ہیں کہ اس گل تو یہ پتہ ہو گیا کہ جڑا 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا جنتی دے پکا ہوئے گا یعنی یہ مبارک الفاظ نبی پاک علیہ السلام دے لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ ایک الفاظ دستے نے کہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے نال بندہ جنتی پکا ہو جاتا ہے کیونکہ آقا نے فرمایا پڑھے گا اور موت تو پہلے جنت اپنا ٹھکانہ بھی تک لے گا اس سے جتنا ہو سکے اپنے آقا کی ذات بابرکات تے کثرت رضی اسلام روزانہ وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہنا چاہیے آؤ جو قرآن پاک دی آیا پاک قرآن خطبہ پڑھی اس کا سہارا لے کے کرتے ہیں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللہ رب نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ اور ہر چیز سجدہ کرتی اللہ رب العزت نو ما فی السماوات جو کچھ آسمانہ دے اندر ہے وما فی الارض من دابۃ اور جو کچھ زمین کے چلن والی مخلوق ہے ساری مخلوق اللہ نو سجدہ کرتی ساری مخلوق اپنے رب کے حضور سجدہ کرتی والملائکۃ اور ملائکہ بھی سجدہ کرتی سجدہ اپنے رب کے حضور سر نو جھکا لینا اللہ رب العزت کی بارگاہ دے دعا اللہ رب العزت حقیقی سانو بھی سجدہ کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سجدے دے جڑے مقاصد اور سجدے دی لطافت ہے حلاوت ہے ایک چاشنی ایک لطف ہے اللہ رب العزت کو سانو بھی نصیب فرمائے سجدہ اپنے رب کے حضور کرنا ایک بہت بڑی فضیلت ہے اور سجدہ بندہ اگر جوانی کے اندر کر لے نا تو اکثر دیکھیں بڑھاپے کے اندر بھی نصیب ہو جاتے ہیں اور اکثر بوڑھے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں سجدہ نصیب نہیں ہوتا جوانی تے غفلت نال نہیں کر سکتے اور بوڑھے ہو کے کمر اکڑ جاندی سجدہ نصیب نہیں ہوتا اس وجہ اپنے رب کے حضور جتنا ہو سکے سر بسجود ہونا چاہیے سجدے دی بڑی فضیلت ہے سجدے دا لغوی معنی ہے خشوع تابع فرمانی یعنی اللہ رب العزت دے حضور جھک جانا اپنے رب دے حضور اس کی فرما برداری کردیا ہویا اس کو اپنا خالق مندیا ہویا سجدے دے اندر چلے جانا اپنے آپ کو جھکا لینا اس کو سجدہ کرنا اور سجدے دی ضد ہے تکبر
سجدے دی سیدھے تھوڑی ابتدا دے اندر گل سمجھ لو پھر انشاءاللہ اس نو آسان کر کے تقریر اگے چلنے ہیں. سجدے دی سیدھے تکبر، غرور، اکڑ، کیونکہ اللہ رب العزت شاہ فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و اسمان دی ہر چیز منو سجدہ کر دی، من دابۃ، جو کچھ بھی جانور نے زمین تے چلن والی مخلوق ہے سارے من سجدہ کر دی، والملائکۃ، اور ملائکہ بھی سجدہ کر دے، لا یستکبرون، اور تکبر نہیں کر دے. اس آیت کو پتہ چلا کہ سجدے دا ضد متضاد تکبر ہے، غرور ہے. اور جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے والے شیطان کو کیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سارے سجدہ کیتا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیتا. ابا واستکبر، انہیں انکار کیتا، واستکبر، انہوں نے تکبر کیتا، غرور کیتا. انشاءاللہ کی تفصیل اگلی آئے گی میں عرض کرنا. اس نے سجدہ کرنے تو انکار کر دیتا، وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافراں وچ ہو گیا، انکار کرنے والے وچ ہو گیا، مردود ہو گیا. سجدہ شرع دے اندر، شریعت دے اندر اس کو کہتے ہیں کہ بندہ اپنی پیشانی نو زمین تے رکھ کے، اپنے ناک نو زمین تے رکھ کے اپنے رب دے حضور ایک تصور پیش کرے کہ سبحان ربی الاعلی، اے میرے رب میرا سر تیرے حضور جھکے ہیں، میرے تو ادنا کوئی نہیں، تیرے تو اعلیٰ کوئی نہیں ہے. سجدہ سانو یہ سبق دیتا ہے کہ سجدے دے اندر اپنی پیشانی نو زمین تے رکھ کے بندہ کہے کہ سبحان ربی الاعلی، مولا تیرے تو اعلیٰ کوئی نہیں اور میرے تو ادنا کوئی نہیں. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، مینوں حکم اللہ رب العزت نے فرمایا 7 ہڈیاں تے سجدہ کرنے کا. اور ابن مسعود دی حدیث پاک ہے، آپ ہی فرماتے ہیں کہ سانو حکم دیتا گیا کہ 7 ہڈیاں تے سجدہ کیتا جائے. پہلی ہڈی پیشانی اور ناک دی ایک ہڈی، ایک ہڈی، 2 اور 3 ہتھاں دی ہڈیاں، 4 اور 5 گھٹنے دیاں، 6 اور 7 پاؤں دیاں. ان 7 ہڈیاں تے سجدہ کرنے دا حکم ارشاد فرمایا گیا. اور جدو بندہ اپنے رب دے حضور سجدے دے اندر ہوندا ہے، کلا خود سجدہ نہیں کر رہا ہوندا، او دے جسم دا ہر حصہ رب نو سجدہ کر رہا ہوندا ہے. اور یہ حدیث پاک ہے مسلم شریف دی 1100 نمبر حدیث پاک ہے. یہ حدیث پاک ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث پاک دے راوی ہیں. ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد العبد، فرمایا کہ جب بندہ اپنے رب دے حضور سجدہ کردا ہے نا، ساجد معه اطراف، اور اس دے نال اطراف میں سجدہ کردے، جسم دے اعضاء بھی سجدہ کردے، وجهه، او دا پورا چہرہ سر وہ اپنے رب دے حضور سجدے دے اندر ہوتا ہے. وفی روایت جب ہاتھو، یعنی اس کی پیشانی بھی اپنے رب دے حضور سجدہ کر رہی ہوندی ہے. وکفاہو، اور کی ہاتھیاں تھیلیاں بھی اپنے رب کو سجدہ کر رہی ہوندیاں نے. ورکبتاہو، اور اس دے گھٹنے اپنے رب کو سجدہ کر رہے ہوندے ہیں. وقدماہو، اور اس دے قدم بھی اپنے رب دے حضور سجدہ کر رہے ہوندے ہیں. یعنی بندہ جدو سجدے دے اندر اپنے سر کو رکھ دیتا ہے، خالی او دا سر سجدہ نہیں کر رہا ہوندا، او دے گھٹنے بھی سجدہ کر رہے ہوندے ہیں، او دے ہاتھ بھی سجدہ کر رہے ہوندے ہیں، او دے پاؤں بھی سجدہ کر رہے ہوندے ہیں. یعنی اپنے پورے جسم نو اپنے رب دے حضور جھکا کے، اپنے رب دے حضور اگلا بن کے، یعنی اپنے پیشانی کو، اپنی ناک کو زمین تے رکھ کے کہتا ہے مولا سبحان ربی الاعلی، ساریاں طاقتاں تیرے واسطے، سبحان ربی الاعلی، ساریاں فضیلتاں تیرے واسطے، مولا تیرے تو اعلیٰ کوئی نہیں، تو ہی اعلیٰ ہے. اور سجدے کے اندر اپنی رعونت، اپنے تکبر نو، اپنے غرور نو، او دا سر کچل کے، اپنی رعونت دا سر قلم کر کے، اپنے آپ کو جھکا کے کرتا ہے مولا میں کوئی طاقتور نہیں، میری کی شان ہے، میرے تو ادنا کوئی نہیں، مولا تیرے تو اعلیٰ کوئی نہیں ہے. سجدہ سانو اے سبق دیندا ہے. اور بندہ سجدہ کر کے باہر نکلے تے جڑا ظاہری طور تے مالی طور تے ساڈے تو کمزور ہوئے گا، ان کا تو میں جاندا ہے، پتہ ہے ہی میرا، میں سجدے نے تو کی سبق دیتا ہے. سجدہ تے کہہ رہا ہے اپنی پیشانی جھکا کے، اپنا ناک زمین تے رگڑ کے، اپنے گھٹنے، اپنے آپ نو، اپنی کمر نو جھکا کے بندہ کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلی، مولا ساریاں طاقتاں تیریاں اور تو ہی سب کچھ ہے. اور باہر نکل کے آ کے کسی نو کہ تو میں جاندا نہیں، مطلب کی تیرے کول کی حیثیت ہے، تیرے کول کیڑی طاقت ہے. 1 منٹ لگتا ہے بڑے بڑے پہلوان
موت کی زد وچ آ جائے. 1 منٹ لگتا بڑی بڑی طاقت 1 سیکنڈ دے کروڑویں حصے دے اندر بندہ آسمان تو زمین تے آ جاتا ہے. یہ سجدہ سانو تکبر غرور رعونت ہر چیز کو نجات دیتا ہے. یہ سجدہ سانو سبق دیتا ہے کہ کوئی آکڑ نہیں. اور علماء مفسرین نے ایک اور بڑی سونی گل کی فرماتے ہیں بندہ رکعت نماز ایک پڑھ رہا ہوتا ہے 2 سجدے کرتا ہے. پہلا سجدہ کرتا ہے پھر بیٹھتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے. اس کا مطلب کی علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ 2 سجدے ایک رکعت کے اندر ایک اور سبق دیتے ہیں. بندہ اپنی پیشانی نو مٹی تے رکھتا ہے اپنے ناک نو مٹی تے رکھتا ہے. یہ سجدہ سبق دے رہا پھر اٹھا کے دوبارہ مٹی دے اندر رکھتا ہے. یہ سجدہ سبق دے رہا ہوتا ہے کہ مٹی وچوں ہی آنا ہے اور بعد چوں مٹی ہی ہوتا ہے. یعنی تکبر بالکل رعونت تکبر غرور اکڑ یہ سجدہ ختم کرنے دا سبق دینا ہے. اور باہر نکل کے بندہ اپنے تو جڑا مالی طور تے ماڑا ہوئے یا اپنے تو جونیئر ہوئے یا جڑا تواڈے متحد کام کر رہا ہوئے تو ان بندہ اکڑ وکھائے. یہ گل ذہن چ رکھے اج میں اس کو معاف ہی نہ کر رہا ہوں غلطی تو پکڑ کر رہا ہوں تے میری غلطی بھی پکڑ ہو سکتی ہے. اور ان بطش ربک لشدید تو رب دی پکڑ ہوندی لا شدید سخت پکڑ ہوندی رب تعالی دی پکڑ. سجدہ تواڈے رعونت نو تواڈے اکڑ نو تواڈے غرور اور تکبر نو ختم کرن دا سبق دیندا ہے. بندہ جدو سجدہ کر لے کہہ دیندا ہے سبحان ربی الاعلی مولا تو اعلی میرے تو ادنا کوئی نہیں تے پھر بندے دی اکڑ اسی وقت ختم ہو جاندی اور بندہ اپنے رب دے حضور کہتا ہے مولا ساریاں طاقتاں تیریاں میرے کول جو کچھ بھی ہے تیرے ہی عطا کیتی. اللہ اکبر. اس سجدہ سانو اگر اسی نماز نو سمجھیے نا بندہ آیا وضو کر کے اپنے رب دے حضور حاضر ہویا نماز حالت کے اندر تکبیر تحریمہ کی اللہ اکبر ہاتھ کھڑے کر کے اپنے رب دے حضور عرض کر رہا ہے اللہ اکبر مولا تو سب تو بڑا ہے. اے میرے ہاتھ کھڑے نے میرے کول کی سبحانک اللہم و بحمدک تیری حمداں تیریاں تعریفاں میں کیا. سمجھو اس نماز ذرا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک ولا الہ غیرک. الفاظ دیکھو ولا الہ غیرک اینڈ آپ کھڑے کر کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بڑھ کر اپنی تعریف کرتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. تیرے علاوہ کون ہے؟ تو ہی الہ تو ہی معبود ہے تو ہی مقصود ہے. ولا الہ غیرک مولا تیرے علاوہ میرا ہے ہی کوئی نہیں. لا الہ غیرک تیرے علاوہ کون ہے؟ تو ہی الہ ہے تو ہی معبود ہے تو ہی مسجود ہے. یہ سانو نماز ہی سبق دیندی. پھر بندہ جدو آندا نا اپنے رب دے حضور سجدہ کرتا ہے حدیث پاک دا مفہوم ہے سجدہ کرتا ہے نا نماز شروع کرتا ہے تے اوتے سارے گناہ سر تے آ جاندے ہیں. سجدہ کرتا ہے تے سر تو سارے گناہ گر جاندے ہیں. پھر جب نماز پوری کر کے جان لگتا نا فرشتے عرض کرتے ہیں مولا جڑے گناہ گرے سن وہ دوبارہ تے سر تے رکھ دئیے نامہ اعمال چ لکھ دئی. رب فرمانے جدو میرے ہاتھ جھک جائے گیا تو میں ان گناہ واپس کیویں دے. سجدے دی فضیلت ہے. اور اگلی جڑی آیا پاک میں پڑھن لگا یہ آیا پاک چونکہ آیات سجدہ وچوں ایک آیت سجدہ یعنی کہ آیت پڑھنا 2 لفظاں دی آیت ہے ایک نال سجدہ واجب ہوئے میں اس طریقے نال پڑھاں گا درمیان ترجمہ کراں گا سجدہ واجب نہیں ہوگا. بھائی اسی جدوں بھی کوئی عمل کرتے ہیں نا اسی دنیاوی ساڈی رواج یہ ریت یہ وے جدوں بھی کوئی کام کری نا پہلے اس کا فائدہ پوچھتے ہیں بھائی بچے گا کی میں کی فائدہ ہوئے گا. رب فرماتا ہے بس جد رب فرماتا ہے میں سجدہ کر میرے حضور جھک جا میرے حضور سجدہ کر میرے سامنے جھک جا اپنے تکبر غرور اپنی عقل نو رونق ختم کر اور میرے حضور جھک اپنی پیشانی میرے حضور جھکا لے اپنے ناک کو جھکا لے اپنی کمر کو جھکا لے جو تو میرے حضور سجدہ کرے گا بس جد فرمایا کہ میرے حضور سجدہ کر اور سارا دے خیال چھاڑ بس جد بولا فائدہ کیا ہوئے گا کل سجدہ کر لگیے فائدہ کیا ہوئے گا لبے گا کی رب فرماتا ہے وقت تعریف میں نے سجدہ کرے گا میرے قریب ہو جائے گا میری قربت مل جائے گی میرے قریب ہو جائے گا. دسو اس تو بڑا اور کیڑا فائدہ لینا ہے. وسجود وقت تعریف مائد پھر پڑھ چلی اللہ اکبر. تمام ماں باپ بھائی ایک مرتبہ سجدہ کر رہے ہو آیات سجدہ 14 اور یہ آیتاں نے پڑھن نال ایک مرتبہ سجدہ لازم ہو جاتا ہے. میں چاہتا تھا سی میں دونوں الفاظ کٹھے نہ پڑھدا لیکن جو شیخ خطابت اندر پڑھ دیتے ہیں تمام ماں باپ ایک مرتبہ سجدہ کر لیں اور یہ سجدہ بھی واجب ہوتا ہے.
ایک مجلس کے اندر ازائے وہ آیا پاک پڑھی گئی کہ ساڑھے سجدہ واجب ہے، مکروہ وقت نہ جو سجدہ اس وقت کر لینا چاہیے. تمام آباد ایک مرتبہ سجدہ واجب ہے اور سجدہ بھی کر لینا. اللہ رب العزت ارشاد فرمانا ہے میں سجدہ کرو گے فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا میرا قرب حاصل ہو جائے گا، میرے قریب ہو جائے گا، میرا قرب مل جائے گا. اور مجمع الزوائد حدیث پاک ہے ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرب ما یکون العبد من ربہ اذا کان ساجدا. فرمایا جب بندہ اپنے رب کے حضور سجدے کے اندر ہوتا ہے نا، سجدے کی حالت کے اندر اپنے رب کے حضور ہوتا ہے، اپنے آپ کو جھکایا ہوتا ہے، سجدہ کر رہا ہوتا ہے. فرمایا سب تو زیادہ قریب بندہ سجدے کی حالت کے اندر جب ہوتا ہے، فرمایا سب تو قریب بندہ اس وقت اپنے رب کے حضور ہوتا ہے جب اپنے رب کے حضور سجدہ کر رہا ہوتا ہے. اتنا قریب اور کوئی بندہ نہیں رب نہیں ہوتا جتنا قریب سجدہ کرنے والا ہو جاتا ہے. سب تو زیادہ قریب بندہ اس وقت اپنے رب کے حضور ہوتا ہے جب سجدے کی حالت کے اندر رہتا ہے. سجدے کی حالت کے اندر بندہ سوچ رہا ہے میں ایم ایل اے ہاں، میں ایم پی ہاں، میرے کو بڑی دولت ہے، میرے کو بڑا پیسہ ہے، میرے کو بڑی طاقت ہے، اور باہر نکلنے کا کہ تو کی شے ہے، میں جانتا نہیں، میں سمجھتا نہیں، تنوں پتہ ہے میں کون ہوں؟ نہ سجدہ سانو سبق دیتا ہے کہ اپنی اکڑ ختم کر بھائی جس رب کے حضور جھک رہے نا ساری طاقت اس رب کو. اور جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے سب تو زیادہ قریب اپنے رب کے حضور ہوتا ہے. فتاوی رضویہ شریف کے اندر جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 187 تے جڑی حدیث پاک لکھی نا سن کے تانوں مزہ آ جائے گا. میں جو پڑھی سی مینوں بھی بڑا مزہ آیا. میں ہن زیارت کر کے تھوڑی دیر پہلے آیا اس حدیث پاک دی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الساجد یسجد علی قدم اللہ تعالی. فرمایا کہ جدو بندہ سجدے کی حالت کے اندر ساجد سجدہ کرن والا، فرمایا سجدہ کرن والا اپنے رب کے حضور جھکن والا، اپنی پیشانی زمین تے رکھن والا، اپنے نک نو زمین تے رکھ کے مٹی تے رکھ کے رگڑن والا، اپنے رب کے حضور اپنی گردن نو جھکان والا، اپنے رب کے حضور کمر نو جھکان والا. سجدے کی حالت کے اندر بندہ جدو سجدہ کر رہا ہوندا ہے فرمایا الساجد یسجد علی قدم اللہ. وہ انج جویں اپنے رب دے قدماں دے اندر جھکے ہیں. اچھا اللہ رب العزت جسم و جسمانیت تو پاک عقیدہ علا قدم اللہ کی معنی ہے. ایک دا مطلب یہ بھی خالق کائنات معبود نے سمجھانے واسطے علیہ السلام نے دسیا. اچھا یہ دسو کہ تانوں بندہ کہ فلاں چودھری جا کے قدماں پہ جاؤ گے جی؟ جتنا بھی کوئی ہویا انہیں کہا نا 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 قدماں نہیں جاواں گا میں. ایک اپنے رب کی زیادہ میرے آقا دس نے ایک دا اپنا تکبر غرور ختم کر کے نا اتنی آجزی دنا جی میں بھاگیا غلام نہیں آندا اپنے آقا کول. فرمایا جو سجدہ کرنے والا انج ہی سمجھے یعنی دل کے اندر اپنے سارے خیال ختم کر اپنی ساری طاقتاں مکاوے اپنے رب دے حضور سجدہ وہ انج ہی سمجھے جی اپنے رب دے قدماں دے اندر سجدہ کر رہا. اور یہ حدیث اور آیات جو نا آیات متشابہات نے جنہاں تے صبح فجر دا درس سنیا تو انہوں نے پتہ آیات متشابہات کی اندر کہ ایک اور آیت ہے میں اس طرح وضاحت کردا سجدے دا کی فائدہ ہوندا. سنو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سورہ قلم فرمایا یوم یکشف علی ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون. فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا نا، قیامت کا دن ہوئے گا یوم یکشف علی ساق، ساق قدرت سامنے ہوئی. اس کو مراد پنڈلی نہیں، اس تو مراد ہے کہ سخت اللہ رب العزت جلالہ کا ہار ہے اپنے غضب کے اندر جلال کے اندر ہوئے گا. یوم یکشف ظاہر ہو جائے گا رب ذوالجلال کا جلال وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ اور بلایا جائے گا سجدے کی طرف. آج اور سجدے کے اندر جنہیں تے ان کافر ہوں گے، منافق ہوں گے، مشرکین ہوں گے، وہ چاہیں گے کہ سجدہ کیتا جائے. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. یہ میں کو گپ نہیں سنا رہا، کوئی کسی کہانی قصہ نہیں سنا رہا، میں رب دا قرآن پڑھ رہا. پھر جڑے سجدے دنیا تے نہیں کرتے علماء فرماتے ہیں اس اندر بے نمازی بھی شامل ہے. اگلے الفاظ آیت دے دس دینے بے نمازی بھی شامل ہے. اور یدعون الی السجود کیوں حکم دیتا گیا؟ اور ایک حدیث الفاظ نے مشکات شریف حدیث پاک ہے کہ جڑے رب تو علاوہ کسی اور معبود سمجھ لینا انہاں سامنے کیتا جائے گا. 360 بتاں نوں سامنے کیتا جائے گا. رب فرمائے گا نا سجدہ کرو، ہن کرو سجدہ انہاں اے جھوٹے معبوداں ہن سجدہ کرو، سامنے کیتے جان گے. اور یہ جڑے عیسائی سجدہ کرتے سن حضرت عیسیٰ نوں اس نال کوئی مخلوق سامنے آئے گا رب فرمائے گا کرو سجدہ ہن کرو.
اس وقت سارے کافر بھی چاہن گے، منافقین بھی چاہن گے، مشرکین بھی چاہن گے آج اپنے رب کو سجدہ کر رہی، آج کوئی فرما برداری کر رہی ہے، لیکن وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ بلایا بھی پتہ کیوں جائے گا؟ ڈانٹ اور ڈپٹ کی وجہ سے، ڈانٹ کی وجہ تو بلایا جائے گا، آؤ سجدہ کرو، يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، آؤ اپنے رب کے حضور سجدہ کرو، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ رب کا قرآن فرماتا ہے سجدے کی استطاعت ہی نہیں رکھن گے، سجدہ کر ہی نہیں سکن گے، تانبے دی تختے دی طرح انہوں نے کمر کر جائے گی، اپنے رب دے حضور چاہ کے سجدہ کر لگی، آج سجدہ کر لگی۔ انہیں تو خیال کرنا چاہیے ہے جڑا اپنے رب دے حضور پائیں ٹائم حاضر نہیں ہوگا، نماز نہیں پڑھتا، سجدہ نہیں کرتا، جو قیامت کا دن ہوئے گا رب فرمائے گا یدعون الی السجود، آؤ میرے حضور سجدہ کرو، فلا یستطیعون، اس وقت اور استطاعت نہیں رکھیں گے، انہیں کوئی طاقت نہیں ہوگی، خاشعۃ ابصارہم، شرمندگی دے نال، ندامت دے نال انہاں دی نظراں جھکیاں ہونگیاں، ترہقہم ذلہ، اور انہاں تے ذلت رسوائی جڑی ہے انہاں دے تاری ہوے گی، اکبر حقہم ذلہ، انہاں دے ذلت و رسوائی چھائی ہوئے گی، وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ اللہ رب العزت حکم فرمائے گا آؤ میرے حضور سجدہ کرو، انہاں تے ذلت و رسوائی چھائی ہوئے گی، انہاں تے ذلت و رسوائی کا نزول ہوئے گا، اور اتنی ذلت و رسوائی انہاں ہوے گی جو سارے لوگ اکٹھے ہوں گے اور مومنین بھی ہوں گے، وہ سجدے کے اندر چلے جائیں گے، پر انہاں دی تانبے دی تختے دی طرح این کمر کر جائے گی، اپنے رب کے حضور سجدہ نہیں کریں گے۔ اس لیے توجہ فرماؤ، امت مصطفیٰ آئے گی اور میرے آقا فخر اپنی امت کے سامنے ہوں گے، جڑا سجدہ نہ کر سکیا، اللہ اکبر، کان یوم القیامت مع قارون و حامان و فرعون و ابی بن خلف، قیامت تک ڈاڑے قارون، فرعون، حامان، یزید، شمر دشمنان خدا نال کھڑا کر دیتا جائے گا، دشمنان رسول نال کھڑا کر دیتا جائے گا، فرعون، قارون، حامان نال کھڑا کر دیتا جائے گا۔ ساڑھے کچھ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ انہوں نے لاشر ہوئی، اس جاندے مولا ساڑھا حضرت ابو بکر صدیق نال ہوئی، عمر فاروق نال ہوئی، عثمان غنی، مولا علی مشکل بشار نال ہوئی، اگر انہوں نے لاشر کر لیا عمال میں جیسے کرو، مولا علی دی ایک نماز رہا کہ اللہ نے پورا قانون بدلیا، سورج ڈوبیا واپس آ گیا، آقا نے معجزے کو یاد رکھیا، جس وجہ تو معجزہ درپیش آیا اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اسحاق یہ الفاظ نہیں، انساق ساکے قدرت اس کو مراد پہ ملی نہیں، سختی ہے، اللہ رب العزت اس وقت اپنے جلال کے اندر ہوئے گا، غضب کے اندر ہوئے گا، اور اللہ رب العزت جلال کی حالت اندر فرمائے گا وَيُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ، آؤ سجدہ کرو، بلایا جائے گا آؤ سجدہ کرو، لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اور سانو چاہیے بھئی قرآن اسی سمجھیے، ان آیات متشابہات کا معنی میں پوچھ سکا اللہ ماشاءاللہ کسی نے پتا ہوگا، قرآن دی آیات کے دینا سی، قرآن تو بھی دور ہے نا، کدی خوش ہو کے اس قرآن پڑھے ہی نہیں، قرآن سمجھے ہی نہیں، باقی سارا کوئی پتہ ہے گاہک کو کیوں ڈیل کرنا ہے، اے چیز کس طرح بیچنی ہے، کس طرح سیل کرنی ہے، اپنے اپنے سارے کماں دا پتہ ہے، مسلمان ہو کے پتہ نہیں تو قرآن دا پتہ ہے۔ اچھا اسا فقط سمجھے کہ قرآن اس واسطے یہ کہ جو ساڈا کوئی فوت ہو جائے تو دے سالے ثواب واسطے پڑھ لویے، بلکہ پڑھنا نہیں پڑھا لویے، آپے پڑھتے گھٹ ہی درس دے بچے بلا لو جی قرآن خانی ہو جائے، یہ صاحب نے والا صاحب دے فوت کی دے 40 شبینے کروائیں، آپ نہیں تھے، نہیں بچہ کو کروائیں، نا نا نا، قرآن فقط سالے ثواب واسطے نہیں، قرآن دا ایک ایک حرف ساڑھے واسطے ذریعہ ہدایت ہے، ذریعہ مغفرت ہے۔ قرآن دی آیات کے 3 اقسام نے، آیات مقطعات، آیات متشابہات اور آیات محکمات۔ آیات مقطعات الف لام میم ہا میم عین سین قاف جنہوں سے لوہے قرآن کہنے ہیں، ایک او آیات نے جنہ دا ترجمہ بھی ساڑھے علم سے نہیں، اے نہیں کہ بے معنی آیات نے، بے معنی نہیں، با معنی نے، لیکن انہ دا معنی یا اللہ جاندہ یا اللہ دی اطاعت جاندہ اللہ دا رسول جاندہ ہے۔ اور آیات متشابہات او آیات جنہ دا فقط سان ترجمہ پتہ ہے اور دی تشریح نہیں کر سکتے، جیسے ید اللہ، وجہ اللہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، انصافی پنڈلی، ایدہ فقط اتنا ترجمہ، اس تصور میں بھی ایسی جا سکتے کس طرح دا ہوئے گا، کیوں ہوئے گا، کس طرح ہوئے گا، نا نا نا، اس تصور فقط ترجمہ کر کے آگے نکل جانا ہے، ایدی تشریح دے اندر، ایدی تفصیل دے اندر نہیں جانا۔ تیسری آیات محکمات جس کے اندر حکم بیان کیتے گئے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے احکامات ارشاد فرمائے، انہاں دے اندر حکم نے نماز پڑھو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین،
نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو، رکوع کرنا والے دے نال. اس طرح آیات محکمات جنہاں دے اندر حکم نے. یہ 3 آیات یا قسماں. لیکن اسی قرآن نال محبت کریں، قرآن کو سمجھیے تے پھر انہاں آیات دے اندر اسی جا بھی ہے نا. لیکن اسی ساری قرآن نال محبت کریں. حضرت عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ نے بہت بڑے ولی سان، بزرگ سان، صوفی بزرگ. آپ نے کئی دن مہینوں جنگلوں کے اندر چلے جانا اور اپنی جا کے عبادت کرتے رہنا. آج کل سان یہ بھی گلا مذاق لگ گیا. کی وجہ ہے میں تو دل کرتا کہ میں رب نال گلا کرا، میں نماز پڑھنا. جدو میرا دل کرتا میرا رب میرے نال گلا کرے، میں قرآن پڑھتا. رب نال گلا کرنا، رب دی گلاں سندا. لیکن یہ ساڈا تعلق کو قرآن نال کم ہو گیا. کوشش فرماؤ اگر اپنا وقت گزر گیا اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ، اپنی اولاد کو دین سکھاؤ. ایک اولاد تواڈے واسطے ذریعہ نجات بھی بن سکتی ہے اور ذریعہ پکڑ بھی بن سکتی ہے. ایک گل ذہن رکھنا، اس اولاد کا حساب دینا کہ تو اس نو کی تربیت دیتی. اگر آج اولاد نماز نہ پڑھتی یہ تو تھوڑے کو کل حساب لے آ جانا کہ بھائی کیوں نہیں پڑھتی نماز. اپنی اولاد نو اپنے واسطے عذاب کا ذریعہ نہ بناؤ، اپنی اولاد نو اپنے واسطے بخشی کا ذریعہ بناؤ. پانی ٹائم تھوڑی اولاد آ کے رب دے حضور سجدہ کرے نا، وہ خصوصی طور تے ہاتھ چوک کے نہ بھی نہ دعا کرے تے نماز کی حالت کے اندر اولاد کہندی ربنا اغفر لی ولی والدیہ، مولا میری بھی مغفرت فرما تے میرے والدین دی بھی مغفرت فرما. دسو اگر کم از کم اسی اپنی اولاد کو 5 ٹائم نماز دا عادی بنا کے دنیا تو رخصت ہوئیے، ساری اولاد نماز پڑھتی بھی ہوئے، 1 بچہ 2 بچے 3 بچے جنہیں بھی وہ جنی وجہ تک یاد بیٹھن گے اونی وجہ تواڈے واسطے دعا کرن گے. ہاتھ اٹھا کے نہ بھی کرن، او 10واں 40واں نہ بھی کرن، او برسی نہ بھی کرن، او خصوصی اہتمام نہ بھی کرن، او بچے لے آگے قرآن خوانی نہ بھی کرن، 5 ٹائم نماز پڑھن. تو آپ اندازہ لالو کتنی دفعہ وہ اپنے والدین واسطے دعا کرے. اپنی اولاد نو ایک قرآن دی سجدے دی تعلیم دیو، اپنی اولاد نو نماز دے فضائل بیان کرو، نہ نماز دا عادی بناؤ. نیت فرما دیو کہ جتنے ایسا سجدے دے فضائل سنیں چلائیں گا ساڑھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. دعا اللہ رب العزت بارگاہ دے اندر جو کچھ سماعت کیتا اللہ رب العزت سانو سجدے دی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم.